أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القراءة الواضحة الجزء الثاني جس میں ہم پڑھ رہے تھے 37واں درس التلمیذ الناجح، جس کے معنی ہے کامیاب طالب علم، کامیاب اسٹوڈنٹ. صحیح ہے. اور یہاں پہ ہم جاننے والے ہیں عدد اور معدود کو. کہہ رہے ہیں حامد بدأ یعد، حامد نے گننا شروع کیا. والمعلم یستمع الیہ، اور استاد انہیں کیا کر رہا ہے؟ سن رہا ہے. یاد رکھیے مؤنث و مذکر میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ دکھ رہا ہے ورقن ورقانے. میں نے شاید امتحان میں گنتی دی تھی، تو میں دی تھی، کسی کو دی تھی، تو کسی نے لکھا تھا ورقانے اسنانے. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ورقانے اسنانے یعنی دو ورق، وہ کہنے کی ضرورت نہیں. خود ورقانے تسنیہ ہے مولانا، الف اور نون کیا ہے؟ تسنیہ. تو ورقن ایک ورق، ورقانے دو ورق. دو ورق. آئے سمجھ میں؟ الگ سے ان کو ہمیں کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں دیکھیے اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس میں ایک اور دو میں. یہاں دیکھیے مؤنث میں مولانا صفحتن صفحتانے، ایک فرق نظر آ رہا ہے. یہاں ورقانے میں قاف کے بعد الف نون ہے، یہاں صفحہ میں تے الف اور نون. صحیح ہے. تو ورقن ورقانے صفحتن صفحتانے، اس میں مشکل نہیں. مشکل کہاں سے آتی ہے؟ دھیان کہاں آپ کو رکھنا ہے؟ دھیان رکھنا ہے آگے سے. یہ دیکھیے ورق کی 3 سے لے کے 10 تک آپ کو جمع لے کے آنی ہے. 3 سے لے کے کہاں تک؟ 10 تک جمع لائیں گے. 3 سے لے کے 10 تک جمع مجرور کیا لائیں گے؟ جمع مجرور. دیکھیں ورقن کی جمع کیا ہے؟ اوراق. اور اوراق بھی سیدھے سیدھے نہیں لا رہے ہیں، بلکہ کیا لا رہے ہیں مولانا؟ جر کے ساتھ مجرور. لا رہے ہیں. دیکھیں سلاست اوراقن دکھ رہا ہے، سلاست اوراقن یعنی 3 ورق. اربعۃ اوراقین 4 ورق. خمسۃ اوراقین 5 ورق. ستۃ اوراقین 6 ورق. سبعۃ اوراقین 7 ورق. سید ثمانیۃ اوراقین 8 ورق. تسعۃ اوراقین 9 ورق. عشرۃ اوراقین 10 ورق. تو یہاں دیکھیے سب میں ورق آیا کہ اوراق آیا؟ سب میں اوراق لائے اور مجرور لائے. تو یہ کہاں سے کہاں تک کرنا مولانا؟ 3 سے 10 تک. یہاں بھی دیکھیے مولانا سلاسو صفحاتن، صفحے کی جمع کیا ہے؟ صفحات. چونکہ جو مؤنث کی جمع بنتی ہے الف و تے بڑھا کے بنتی ہے، صحیح نا؟ صفحتن صفحاتن. لیکن چونکہ مجرور لانا ہے ہمیں، جمع مجرور، تو سلاس صفحات اربع صفحات 10 تک آپ کو ایسا ہی ملے گا. خمس صفحات ست صفحات سبع صفحات ثمانی صفحات تسع صفحات 10 صفحات. دیکھ رہا یہ ہے سمجھ میں آپ کو؟ پہلے سمجھ لیں. ہاں، اور آپ میں جو عدد ہے وہ مؤنث کے آئیں گے، اور جو ہے ابھی بتا رہا ہوں مؤنث کے ساتھ مذکر. لیکن آپ کو پہلا دھیان دیجئے کہ آپ کو جمع لانا ہے اور مجرور لانا ہے. دوسرا دھیان جی یہ ہاں. دینا ہے جس کی طرف یہ توجہ دلا رہی تھی کہ اگر معدود مذکر ہے، کیا؟ اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث، یعنی جس کو گنا جا رہا ہے اگر وہ مذکر، تو جو عدد یوز ہوگا وہ مؤنث ہوگا. اور جسے گنا جا رہا ہے اگر وہ مؤنث ہے تو عدد مذکر. غور کریے ورق کی جمع اوراق ہے. ورق مذکر تھا کہ مؤنث؟ مذکر. اسی لیے سلاستو کا کیا کہا؟ سلاستو.
अरबाअतु, खमसतु, दिख रहा है सबको मुअन्नस इस्तेमाल किया जा रहा है। सफहतुन क्या है? मुअन्नस। मुअन्नस है, इसीलिए सफहात को जब गिना तो सलासतो नहीं कहा, क्या कर दिया? सलासो, अरबाओ, खमसो, सित्तो। समझ में आया? इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए, आपको मादूद याद रखिए 11 से लेके 99 तक। कहां से? 11 से 99 तक आपको लाना है मुफरद मंसूब। क्या लाना है? मुफरद कहां से? मंसूब। 11 से 99 तक। आइए देख लें आपको। अहद अशरा वरकन, इस्ना अशरा वरकन, सलासत अशरा वरकन, इला आखिरी कह दिया इन्होंने। इशरूना वरकन, वाहिद व इशरून वरकन, इस्नान व इशरून वरकन, सलासत व इशरून वरकन। समझ में आया मौलाना? यानी आपको कहां तक? 99 तक जाएंगे आप मौलाना। कहां तक? 99 तक जिसको गिना जा रहा है वो मुफरद आएगा और मंसूब आएगा। सही है? और फिर सफहतन, 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 सफहतन दिख रहा है, मुअन्नस में भी क्या आ रहा है? मंसूब। सही है? दूसरी चीज जो आपको गौर करनी है वहां 11 और 12 में, 11 और 12 का हुक्म अलग है मौलाना। 11-12 में देखिए 11 से 19 तक इसको मुरक्कब बोलते हैं। इसमें कई नंबर होते हैं? 2, अहदा अशरा, इस्ना अशरा, सलासता, दो है ना। तो 11 और 12 में दोनों मुताबिकत करते हैं। नहीं समझे? दोनों नंबर आते हैं, तीनों चीजें एक जैसी हो जाएंगी। नंबर तो आएंगे सारे, लेकिन तीनों चीजें जिन्स एक होगी। जैसे अहदा अशरा वरकन, ये देखिए वरकन मुज़क्कर, अशरा मुज़क्कर। यही अगर सफहतन को गिनेंगे आप तो यहाँ एहदा, यहाँ अशरता, यानी ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस, तीनों एक जैसे हैं। 13 से करते हैं ये है, 13 से गौर करिएगा। 13 से क्या करते हैं? ये वाला देखो, यहाँ पे गौर करो। 13 से दूसरा वाला इसके जैसा, पहला वाला इसके उल्टा। समझो क्या? अगर ये मुज़क्कर तो ये भी मुज़क्कर। जैसे सलासत आशरा है तो आप कहां से जेर ज़बर लाएंगे? क्या क्या करना है आपको वो समझ लीजिए। मैंने इसीलिए कल डाल दिया था। वरकन के अगर मुज़क्कर है तो ये वाला मुज़क्कर आएगा, ये वाला मुअन्नस। अगर ये मुअन्नस है इसको मुअन्नस लाएंगे, ये मिसाल के तौर पर अगर लिख के मैं आपको दिखा दूं, समझ लीजिए। जैसे अगर वरकन को हम लिखेंगे तो वरकन को लिखना होगा सला सता अशरा अशरा वरकन। वरकन। और अगर सफहतन को गिनेंगे तो कहेंगे सलासा अशरतन अशरता सफहतन। सफहतन। आया समझ में? जी समझ में। यानी जो इसके दो जुज हैं तो दूसरा वाला इसके जैसा रहेगा, पहला वाला इसके उल्टा रहेगा। ऐसा कहां तक जाना है आपको? 19 तक। कहां तक जाएंगे? 19 तक। ऐसे 13 से 19। जी 13 से 19 तक है। 13 से 19 तक का ये कानून रहने वाला है। जी। अब देखिए आगे मौलाना, आगे देखिए जब हम इशरून पे आ जाएंगे, इशरून, यहां आपको इशरून वरकन और इशरूना सफहतन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। दोनों क्या?
دونوں کے لیے اشرون ہی لانا ہے، وہاں آپ کو کوئی تبدیلی نہیں کر نہیں کرنی ہے۔ اتنا سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ جی شہناز آپ دیر سے آئی ہیں، تھوڑا گلشن تھوڑا دیر سے آئی تھی، لیکن یہ بات سمجھیے، پھر سے دوہرا دوں؟ جی ہاں ہاں آئیے تفریق میں دوہرا دیتے ہیں۔ 11 12 میں کیا کریں گے؟ تینوں ایک جیسا، یہ مذکر، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، یہ مؤنث، یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث۔ لیکن پھر 13 کا بدل دیں 13 سے 19 تک کیا کرتے ہیں؟ دوسرے والے کو اس کے مطابق کرتے ہیں، پہلے والے کو اس کے خلاف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا قانون آپ انگلش میں ہے نہ فارسی میں ہے نہ ہندی میں ہے۔ صحیح، اس لیے اس کی گنتی جو ہے اچھے اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان سب چیزوں کا دھیان نہ رہے گا تو کہہ رہا ہوں نا، اچھے خاصے لوگ غلطی کریں گے۔ ہم خود کبھی کبھی لکھتے غلطی کر دیتے ہیں، خود ہی اپنا بات جب پڑھیں گے، دوبارہ پڑھیں گے، اس غلطی کا احساس ہوگا یہ غلط ہے۔ میں نے چونکہ ان قوانین کا ہر وقت دھیان میں رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے یہاں پہ 11 سے چلنا ہے نا، میں 11 12 میں ہم نے کیا کہا آپ کو؟ تینوں برابر رہیں گے، غور کریے۔ ورقن مذکر، عشر مذکر، احدا مذکر۔ صفحتن میں دیکھیے مؤنث، تو عشرہ بھی مؤنث، احدا بھی مؤنث۔ 12 میں دیکھیے ورقن مذکر، عشرہ مذکر، اثنا مذکر۔ صفحتن میں دیکھیے مؤنث مؤنث مؤنث۔ تو 11 12 کا قانون الگ ہے۔ 11 12 میں تینوں حصے ایک جیسے، سب مذکر تو مذکر، مؤنث تو مؤنث۔ اب اس کے بعد دیکھیے ورقم سے 13 سے دیکھیے مولانا، 13 سے جانا ہے مولانا کہاں تک آپ کو؟ 19 تک، 13 سے 19 تک۔ الی آخری دکھ رہی ہے نا انہوں نے؟ الف لام خ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الی آخری، یعنی 19 تک آپ کو جانا ہے، چونکہ 20 کا تو انہوں نے دے ہی دیا، تو آپ کو کہاں تک جائیں گے؟ 19 تک۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ قرینہ کیسے ہم 19 تک کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ اشرون کا الگ دیا انہوں نے، اس کا مطلب اشرون سے پہلے کون سی گنتی ہے؟ 19۔ تو یہ الی آخری کہاں تک جائے گا؟ ہاں 99 تک مت لے کے چلے جانا، کہاں تک جائے گا؟ 19 تک جائے گا۔ تو ثلاثۃ عشر ورقا، ورق کیا ہے مولانا؟ مذکر۔ عشرہ کیا ہے؟ اس میں گونتے تو نہیں لگائی، لیکن ثلاثۃ پہ گونتے لگا۔ تو ہم نے کہا پہلا والا اس کے مخالف رہے گا، دوسرا والا اس کے مطابق، یہ دونوں ایک جیسے، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر اور یہ مؤنث کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیے غور کریے، صفحتن مؤنث تھا تو یہاں عشرہ نہیں کہا، عشرتا۔ یہ دیکھیے کیا لائے یہاں پہ؟ مؤنث لائے، اور یہ مؤنث ہے تو پہلے والے کو کیا کر دیا؟ مذکر۔ یہاں ثلاثۃ تھا، یہاں ثلاثہ، یہاں عشرہ تھا، یہاں عشرتا۔ واضح؟ سمجھ میں آئی بات؟ گلشن، شہناز، روبینہ؟ جی ہاں تو ایک کام یہ کرتے ہیں، ابھی 20 تک، 20 جو ہے دیکھیے 20 میں اشرون ورقن، اشرون صفحتن، ہے نا؟ اشرون ورقن، اشرون صفحتن۔ اشرون میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، یعنی اشرون کا استعمال کس کے لیے ہوگا مولانا؟ دونوں کے لیے۔ اب 21 سے کیا کرتے ہیں مولانا؟ 21 سے یاد رکھیے ہم نے 3 سے 10 تک کا آپ کا قانون کیا بتایا تھا؟ پہلا والا اس کے مخالف رہے گا، تو یہاں بھی وہی کریں گے۔ دیکھیں ورق کو گن رہے ہیں تو ثلاثۃ و عشرون، ثلاثۃ کا استعمال کیا، اور جب صفحہ کو گنا تو اس کو کیا کر دیا؟ مذکر، ثلاث و عشرون۔ دکھ رہا ہے؟ ایسے ہی آپ کو، یعنی دیکھیے ہم سمجھا دیں، تھوڑا سا دیکھ لیجیے، یعنی ہم نے کیا کہا تھا؟ عدد و معدود مخالف رہیں گے 3 سے 10 تک، تو 3 سے 10 تک میں آپ وہی کام یہاں کرنے والے ہیں، یعنی آپ کو کہنا ہے ورق کو اگر گنیں گے ورق کو گنیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟
ثلاثة وعشرون ورقا یعنی 23 ورق. صحیح ہے. اور اگر صفحے کو گنیں گے ہم سلاسون کیسے بولیں گے؟ چونکہ تنوین آتی ہے سلاسون اور یہ تنوین اس میں کیا ہوتی ہے؟ ادغام ہو جاتی ہے. ادغام ہو جاتی ہے. عشرون صفحہ دکھ رہا ہے سلاسون. یہاں سلاستون اربعتون لکھ دو نا. اربعتون و عشرون ورقن. اور یہاں کہیں گے اربعون وعشرون صفحة عشرون صفحات صفحة منصوب 99 تک منصوب رکھنا ہے آپ کو. 99 تک منصوب رکھنا ہے. جی تو کل ایک کام دیں ہم 30 تک ایک مذکر اور ایک مؤنث گنتی لکھ کے لائیں گے عدد و معدود کے ساتھ. صفحے ورقے کو چھوڑ کے کچھ اور لفظ لے کے آئیے تاکہ آپ کتاب سے کاپی نہیں کر سکیں. جی آقا ٹھیک ہے. جسٹ فار ٹھیک ہے. پریکٹس کے لیے تاکہ اس میں جو غلطیاں ہوں پھر ہم اس کی طرف متوجہ کر سکیں. کیونکہ دیکھیں اہم چیز ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے. اور پھر 100 کا دیکھیے کیا تھا مولانا مفرد مجرور کیا تھا ہے مفرد مجرور. دیکھیے مئتو ورقن مئتو صفحتن دکھ رہا ہے نا. اعراب آپ دیکھ رہے ہیں مولانا اس طرح کا اعراب آپ کو میرے خیال سے شاید ہی کسی لینگویج میں ملے. زیر زبر پیش یہ باریکی جو عربی کے اندر پائی جا رہی ہے. تو ابھی ہم یہ رکھتے ہیں کہ کل کے لیے ہم آپ کو 30 تک دیتے ہیں. کہاں تک؟ 30 تک. عدد بھی لکھیں اور معدود بھی لکھیں. آسان ہے. جو لوگ دیر سے آئے تھے ان کے لیے گزارش ہے کہ کم سے کم ایک بار ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا. صحیح نا. ریکارڈنگ کو دیکھ لیجئے گا تاکہ اگر کہیں پہ کچھ سمجھ میں نہ آ رہی وہ بات تو سمجھ میں آ جائے. ہم نے کہا تھا کہ 1 اور 2 میں آپ کو کچھ ٹینشن نہیں لینی ہے. صفحتن آپ نے کہا صفحتان صفحتن 1 صفحہ صفحتان 2 صفحہ. ورقن 1 ورق ورقان 2 ورق. قانون کہاں سے آپ کو یوز کرنا ہے؟ ثلاثہ سے. 3 سے لے کے 10 تک. صحیح ہے. 3 سے لے کے 10 تک. یہ تو آپ کو رکھنا ہی ہے کہ جس کو گن رہے ہیں وہ مذکر ہے تو پہلا والا کیا ہو جائے گا عدد مؤنث. اور 3 سے 10 تک جمع مجرور لے کے آنا ہے. کیا لانا ہے؟ جمع مجرور. 11 سے 99 تک جائے گا آپ کا مفرد منصوب. ٹھیک ہے. اور پہلا والا پہلے کے کیا ہو جائے گا؟ دوسرے والے کے مخالف. یعنی جس کو گن رہے ہیں یہ مذکر ہے تو ثلاثہ آئے گا مؤنث. اور صفحہ مؤنث گن رہے ہیں تو ثلاثہ کیا آئے گا؟ مذکر. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کو کل آپ 30 تک لکھیے. یعنی ایک بار اس کو تھوڑا سا زحمت ہوگی زیادہ زحمت نہیں ہوگی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. ہمیں چیک کرنے میں تو ایک دم زحمت نہیں ہوگی. صحیح ہے. ہم جلدی سے چیک کر لیں گے تو انشاءاللہ ضرور لکھیے گا. ضرور لکھیے تاکہ اس گنتی کی عادت پڑ سکے. عربی میں کسی چیز کو شمار کرنا ہو تو کر سکیں. کسی چیز کو پڑھنا ہو تو پڑھ سکیں. قرآن میں بھی دیکھیے کیا ہے مولانا انی ارا فی المنام 11 کوکبا. کیا ہے؟ سورہ یوسف میں کیا ہے؟ 11 کوکبا کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کتنے؟ 11 ستارے. آئیے دکھائیں آپ کو سورہ یوسف. انی رأیت 11 کوکبا.
कोकबन। देखिए कौकब मुजक्कर है, अशरा भी मुजक्कर है, अहदा भी मुजक्कर है ना। और दिखा दें, लफ्ज मियाँ भी आया है मौलाना, लफ्ज मियाँ भी आया है। बल लबिस्त मिअत आमिन, सूरह बकरा की आयत है, आखिर आखिर की। सूरह बकरा में गालिबन आखिर आखिर में है। ना 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 ना, बकरा में कहीं है, दूसरे पारे में आखिर में, हम देख लेते हैं दूसरे पारे के लास्ट पे आता है। फिर भी दिखा देता हूँ आपको। 100 में मुफरद मजरूर आएगा, क्या आएगा? मुफरद मजरूर, बता दे रहा हूँ कहाँ है। सूरह बकरा है 259, सूरह बकरा है 259, सूरह बकरा है 261। तो सूरह बकरा 259। आइए दिखा दें आपको 100 का कानून। औ कल्लदी, ये जनाब उज़ैर और अज़रा के बारे में है कि जिनको अल्लाह ने, यानी दो भाई थे, एक साथ पैदा हुए, एक दिन मरे, लेकिन एक 100 साल का, एक 50 साल का, एक 150 साल का, है ना। सही है, दो भाई पैदा हुए एक दिन, मरे एक दिन, सही है, लेकिन एक 50 का और एक 150 साल का। कैसे हुआ? चूंकि जनाब उज़ैर जो थे ये अल्लाह के नबी थे, ये गांव से गुजरे और जहां गांव पे पूरी तबाही मचा दी गई थी, पूरे कत्ल गारत मचा था, तो इन्होंने अल्लाह से पूछा तुम इन्हें कैसे जिंदा करेगा। यानी ये 15 साल की उम्र के थे, नहीं 35 साल की एज के थे कि ये निकले सफर पे। पैदा हुए दो भाई एक साथ, 35 साल की उम्र के थे कि जब घर से निकले बस्ती में गए और जहां देखा सब पूरी तबाही मची थी, पूरी कत्ल गारत थी, कोई जिंदा नहीं था। तो अल्लाह, इन्होंने खुदा से पूछा कि तू इन्हें कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने इन्हें मौत दे दी, मरे रहे कितने साल? ये 100 साल। 100 साल के बाद ये जिंदा हुए, इनको जिंदा किया अल्लाह ने, इनके सामने इनके गधे को जिंदा किया, गोश्त वोश्त पहनाया, सही है। और उसके बाद ये घर आए तो इनके बोले मैं उज़ैर हूं, तो किसी ने पहचाना नहीं। इनकी माँ ने कहा मेरा बेटा मुस्तजाबुद दावा था, वो दुआ करता तो उसकी दुआ कबूल होती थी। फिर इन्होंने दुआ की, दुआ कबूल हुई, तब माना कि मेरा बेटा है। जो गई जवान थे अभी 35 साल के एज उम्र गए, तो 35 साल के न उठे। फिर आके 15 साल जिंदा रहे घर पे, तो कितने हुए? 50। और भाई कितने का हो गया? 150। 50 का कहाँ हुआ? वो हुआ 150, दोनों का एक दिन मौत आ गई। तो यहाँ औकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। अन्ना यानी कैफा होता मौलाना, अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, इनको अल्लाह मरने के बाद कैसे दे। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन, तो अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी 100 साल के लिए। तो मिया देखिए मौलाना, मिया क्या है? 100 आम मजरूर है, दिख रहा है ना, मिअत आमिन। सुम्मा बअसहु, फिर अल्लाह ने उनको जिंदा किया। क़ाल कम लबिस्ता, कहा कितना सोए तुम? क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, कहा एक दिन सोया हूं या कुछ हिस्सा दिन का। क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन, तुम कितना सोए? 100 साल। फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, तो तुम देखो अपने खाने को, अपने पीने को कि वो खराब नहीं हुआ। वंजुर इला हिमारिका व लिनजअलका आयतन लिन्नास वंजुर इला अलअज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा थुम्मा नक्सुहा लहमा, फिर देखो उन हड्डियों की तरफ कि उन्हें कैसे हम जोड़ रहे हैं, फिर उन पर कैसे गोश्त पहना रहे हैं। सुम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन, फिर उन पे वाज़ेह हो गया कि अल्लाह कैसे जिंदा करेगा। फिर कहा अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, मैं जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर क्या रखता है? कुदरत रखता है। तो मौलाना जहां भी अदद व मादूद आए वहां आपको गौर करेंगे तो आपको जो एराब यहाँ पढ़ रहे हैं यही एराब आपको देखने को मिलेगा। कहीं अगर एराब नहीं लगा हुआ है तो आपको अगर पढ़ना है इसी तरह पढ़ना है, इन कानून की पाबंदी करते हुए पढ़ना है।
ٹھیک ہے. اگر زیر زبر جیسے اوپر کی کتابوں میں جائیں گے وہاں زیر زبر ملنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کل آپ لوگ 30 تک ضرور لکھیے گا. غلطی ہو کوئی بات نہیں. شہناز، روبینہ، نشاط فاطمہ، گلشن، معصومہ ضرور لکھیے. بھلے غلط ہو، غلط ہوگا ہم پھر بتائیں گے، پھر سمجھائیں گے. ٹھیک ہے. کس جی اللہ الحمدللہ رب العالمین.